نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے یہاں کثیر ہمارے ساتھی ہمارے دوست اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ کارڈ جو ہے وہ گلوں میں لگا ہوا ہے تو اس وجہ سے پہچان ہو رہی ہے کہ کون اعتکاف میں اور کون نہیں. تو یہ اس علاقے پر بھی اللہ کا فضل ہے اور آپ حضرات پر بھی ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس دنیا سے دین کی طرف متوجہ ہو چکے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے گھر میں آ گئے اور اس کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر کا مہمان بنا دیا. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ کے اس پاک پروردگار کو یاد کرنے اس گھر میں آ گئے. اور اب قصد اور ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ جب میں یہاں سے اٹھوں گا تو مہمان جب آتا ہے تو میزبان مہمان نوازی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری ایسی مہمان نوازی فرمائے گا کہ مجھے ضرور بخش دے گا. یہ قصد اور ارادہ ہوگا اور جب آپ یہاں سے جائیں تو اسی قصد اور ارادے کو پورا کر کے جائیں کہ جب آپ یہاں سے باہر نکلیں تو آپ کا دل مطمئن ہو کہ ہاں میں اللہ کے گھر میں آیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور مجھے بخش دیا ہوگا. اور کرم بالائے کرم یہ بات ہوگی کہ ہم تو چونکہ باہر ہوتے ہیں آنا جانا کرتے ہیں. آپ تو وہ ہیں کہ جو مسجد میں آ گئے ہیں. اب جب مسجد میں آ چکے ہیں تو لیلۃ القدر تو آپ کو ملنی ہی ملنی ہے کیونکہ آپ ساری رات ہی مسجد میں ہیں عبادت بھی کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ لیلۃ القدر سے آپ غافل ہو جائیں اور جو یہاں ہوتے ہوئے بھی غافل ہو جائے تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی اس کے لیے کہ وہ اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے لیلۃ القدر سے رہ گیا, اس کی برکات اور اس کے فیوزات سے رہ گیا. تو آپ جو ہے اس اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو انشاءاللہ ضرور لیلۃ القدر بھی پائیں گے. آج کی رات ہے تو اس کی بھی برکات آپ کو مل رہی ہے اور اگر آج لیلۃ القدر نہیں اور آئندہ 4 راتوں میں اگر لیلۃ القدر ہے تو ضرور جو ہے وہ مل جائے گی. اور پھر یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے تو انشاءاللہ جب یہاں سے باہر نکلنے کا وقت آئے گا تو اپنا نام جو ہے وہ جنت کے دروازے پر لکھوا کر باہر جائے گا. اسی قصد سے آپ نے یہاں بقیہ دن گزارنے ہیں اور چونکہ آپ دنیا چھوڑ کے آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صوفیہ نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں بہت مرتبہ ذکر کیا. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے. دنیا کی مثال کیا ہے کہ یہ مردار ہے اور اس کا طالب دنیا کو چاہنے والا یہ مثل کلب کے ہے یعنی کتے کی مثل ہے دنیا کو چاہنے والا. اب یہاں محدثین یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے طالب کو کتے کی طرح کیوں قرار دیا؟
حالانکہ مردار کا گوشت جو ہے یہ گدھ کھاتا ہے، کوے کھاتے ہیں، تو اس کی طرح بھی کہا جا سکتا تھا کہ مردار کا گوشت تو یہ جانور کھاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب دنیا کو مثل کلب کے کتے کی مثل کیوں کہا؟ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ کوا اگر کسی مردار کو کھانے آتا ہے تو دوسروں کو بھی ساتھ بلاتا ہے، دوسرے کووں کو بھی آواز دے کر ساتھ بلاتا ہے، اور یہ سب مل کے جو ہے وہ مردار کو کھاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو کتا ہوتا ہے یہ کبھی بھی کسی دوسرے کتے کو کھانے کے لیے ساتھ نہیں بلاتا، بلکہ جو ہے وہ اپنا شکار خود کرتا ہے اور خود کھاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ طالب دنیا بھی اس طریقے کا بے حس انسان ہوتا ہے کہ وہ بھی دنیا کا طالب اکیلا رہتا ہے، بھائی کا بھی جو ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ خود ہی کھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے بھائی کا مال بھی جو ہے وہ خود ہی ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی دنیا بھی خود ہی چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس لیے جو ہے وہ دنیا کے طالب کو کتے کی طرح کھاتا ہے۔ فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ گدھ یا کوا اگر مردار کھاتا ہے تو اس کا گوشت کھتا ہے، ہڈیاں چھوڑ دیتا ہے، اور کتا جو ہے وہ ہڈیاں بھی کھا جاتا ہے۔ کہا طالب دنیا جو ہے وہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ یہ دنیا سے کچھ بھی چھوڑنا نہیں چاہتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ مجھے سب دے دو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سونے کی وادیاں بھی دے دی جائیں تو پیٹ نہیں بھرے گا۔ انسان کی ہرس اور طمع اتنی ہے کہ 2 سونے کی وادیاں بھی اس کے پاس دے دی جائیں تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک یہ کہ دنیا مردار ہے اور پھر اس کا کھانے والا کتے کی مثل ہے، یعنی اس کا طالب کتے کی طرح ہے۔ تو اب آپ اور ہم یہ سوچیں کہ آج سے پہلے کہ جب ہم مسجد میں نہیں آئے تھے ہم کیا کر رہے تھے؟ یہ پیچھے رمضان کے 20 دن بھی اگر ہم دیکھ لیں تو ہم فقط دنیا میں لگے، یہ 20 دن جو رمضان کی گزرے اسے بھی دیکھ لیں تو آپ یہی تصور کریں گے کہ ہم جو ہے وہ دنیا میں لگے ہوئے تھے۔ ہم نے جو ہے وہ نمازیں بھی اس رمضان میں بھی صحیح نہیں پڑھی، ہم نے تراویحوں کے اندر بھی جو ہے وہ کنجوسی کرنا شروع کر دی، ہم جو ہے وہ اسی امام کو تلاش کرتے رہے جو ہے وہ 25 منٹ کے اندر 20 رکعتیں پڑھا دے، بس قرآن تو اس نے پڑھنا ہے، ہم نے تو اس کے پیچھے سے کھڑا رہنا ہے، بس جیسے تیسے کر کے ہم نے تراویح گزاری اور 20 دن گزار دیے۔ اب جو ہے وہ یہ چند لمحات رمضان کے رہ گئے ہیں، جب آپ اسے گزارنے میں مسجد میں آ گئے ہیں تو اب جو ہے وہ اسے اچھے طریقے سے گزاریے۔ پچھلے 20 دنوں جو رمضان آپ نے گزارا ہے اس طریقے سے نہ گزارے، اور چونکہ آپ دنیا کو مسجد سے باہر رکھ کے آ گئے اب دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے کی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک پرندہ جو ہے وہ آسمان پہ اڑ رہا ہے، اور شکاری جس نے پرندے کا شکار کرنا ہے وہ پرندے کا شکار نہیں کر رہا، بلکہ وہ اس پرندے کا جو سایہ پڑ رہا ہے اس سائے کا شکار کر رہا ہے، اور اپنی جتنی تیریں ہیں وہ ساری اس سائے پر پھینک رہا ہے۔ بتاؤ کیا اسے کچھ حاصل ہوگا؟ جو پرندے پر تیر نہیں پھینک رہا بلکہ جو ہے وہ سائے پر پھینک رہا ہے، بتاؤ اسے کچھ حاصل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں بس یہی بات ہے، دنیا کا طالب بھی ایسا ہی ہے کہ وہ پرندے کا شکار نہیں کر رہا بلکہ پرندے کا جو سایہ ہے اس کے اوپر تیر پھینک رہا ہے، اور وہ تیر کیا ہے؟ مولانا فرماتے وہ تیر اس کی عمر ہے، یعنی وہ پوری عمر اس سائے کے پیچھے لگا دیتا ہے جو کبھی اسے حاصل نہیں ہوتا۔ تو اب جب ہم دنیا کو باہر چھوڑ کے آئے ہیں اور مسجد میں اللہ کے لیے آئے ہیں تو اب بھی اگر آپ جو ہے اسی دنیاوی سائے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو یاد رکھیے گا ان بقیہ 10 دنوں میں بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری مثال مولانا روم فرماتے ہیں کہ دنیا کا طالب کیسا ہے؟
یہ مولانا روم کا انداز ایسا ہے کہ وہ سمجھانے پہ آتے تو ایسی عمدہ مثال دیتے ہیں تاکہ بندے کے ذہن میں بیٹھ جائے. فرماتے ہیں کہ ہر شخص خواب دیکھتا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، اور خواب میں انسان جو ہے وہ کسی جو ہے وہ حسینہ کو دیکھ رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ خواب میں جان فدا کرتا ہے اور جو ہے وہ خود بھی ناپاک ہو جاتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں بتاؤ وہ ناپاک تو ہوا لیکن کچھ حاصل ہوا؟ اور جیسے ہی وہ ناپاک ہوتا ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. مولانا روم فرماتے ہیں اب بتاؤ جو اس نے اپنا جو ہے وہ مادہ منویہ جہاں اس نے پھینکا اس کا کچھ حاصل ہوا؟ نہیں ہوا. فرماتے ہیں دنیا کا طالب بھی ایسا ہی ہے، وہ جو ہے وہ سمجھو ایک خواب کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور خواب کے پیچھے اپنی جو ہے وہ قوت کو لگا دیتا ہے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو جب آپ اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں، دنیا کو باہر رکھ کے آئے ہیں، اب بھی اگر یہاں جو ہے وہ دنیا میں موجود ہے، یہاں دنیا میں لگے ہوئے ہیں، یہاں آپ جو ہے وہ فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، یہاں آپ واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کس نے جو ہے وہ گروپ کے اندر کیا بھیجا ہے، تو بتائیے پھر آنے کا کیا مقصد تھا؟ آخری بات کہہ کر مولانا روم کی ایک حکایت آپ کو سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ آپ سوچیں کہ جب جو ہے وہ ہم یہاں سے جائیں گے کہیں ایسا تو نہیں ہم گناہوں کا انبار لے کے چلے جائیں. آئے تو عبادت کرنے تھے، نکلے تو گناہوں کا انبار لے کر نکل گئے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک بھیڑا ہوتا ہے، اس بھیڑے کا ایک پڑوسی ہوتا ہے، وہ بہت بیمار ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس کی عیادت کرنے آتے ہیں، لیکن وہ بھیڑا وہ یہ سوچ کے کہ میں اس کی کیا عیادت کروں گا، میں تو کچھ سن ہی نہیں سکتا، وہ مجھے کچھ کہے گا تو میں کیا جواب دوں گا. وہ ذہن میں ایک خیالی پروگرام بناتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا، میں اس سے پوچھوں گا تیری طبیعت کیسی ہے، وہ کہے گا میری طبیعت اچھی ہے، میں کہوں گا الحمدللہ. پھر میں دوسرا سوال کروں گا کہ جو تو جو ہے وہ دوائی کون سی لے رہا ہے، وہ کسی اچھی دوا کا نام لے گا، تو میں کہوں گا کہ اس دوا کو جاری رکھو، اس دوا کو کھاتے رہو، انشاءاللہ جو ہے وہ جلد سے صحت ہو جاؤ گے. میں اس سے پوچھوں گا کہ جو ہے وہ کس طبیب سے علاج کرا رہے ہو، وہ کسی اچھے طبیب کا نام لے گا، میں کہوں گا اس سے علاج جاری رکھو، جلد شفا پا جاؤ گے. یہ پروگرام بنا کر وہ بھیڑا پہنچ جاتا ہے اور جا کے مریض سے سوال کرتا ہے بتاؤ طبیعت کیسی ہے. مریض کی حالت بڑی خراب، وہ کہتا ہے میں مر رہا ہوں، یہ کہتا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اب وہ مریض پریشان کہ یہ کیا بات ہے کہ میں سے کہہ رہا ہوں مر رہا ہوں، یہ کہتا ہے الحمدللہ. پھر وہ بھیڑا دوسرا سوال کرتا ہے کہتا ہے کیا دوا کھا رہے ہو، یہ کہتا ہے میں زہر کھا رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جناب اس دوا کو جاری رکھو، آپ کھاتے رہو. تو وہ مریض جو ہے وہ آنکھ بگولا ہو جاتا ہے. یہ تیسرا سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کس طبیب سے علاج کرا رہے ہو، کس ڈاکٹر کا معائنہ کروا رہے ہو، وہ کہتا ہے ملک الموت سے علاج کرا رہا ہوں. یہ کہتا ہے کہ اپنا علاج جاری رکھو. وہ طبیب بڑا اچھا طبیب ہے، یہ جلال میں آتا ہے اور اپنے گھر سے اس بیڑے کو دھکے مار کر باہر نکال دیتا ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم آئے تو سب اچھی نیت سے یہاں ہیں، ہم آئے تو اس نیت سے ہے کہ سنت رسول اعتکاف کے ذریعے ادا کریں گے، ہم آئے تو اس نیت سے ہے کہ لیلۃ القدر کو پائیں گے، آئے تو اس نیت سے ہے کہ جو ہے وہ ڈھیر و ثواب کمائیں گے. لیکن پتہ ہی نہیں ثواب کیسے کمانا ہے. مسجد میں جو ہے وہ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، مسجد میں ٹھٹا اور تمسخر جاری ہے، اور جب باہر نکلے تو پتہ چلا اللہ تعالی ہم سے ناراض تھا اور گویا کہ اس نے دھکے مار کر آپ کو باہر نکالا. تو کہیں آنے کا مقصد فوت نہ ہو جائے. یہ جو آپ سب کچھ چھوڑ کے یہاں آئے ہیں تو پھر مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جب یہاں سے جاؤں گا تو میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، جب یہاں سے جاؤں گا تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت ضرور فرما دے گا، یہاں سے جاؤں گا تو رمضان جن لوگوں کی قیامت میں شفاعت کرے گا میرا نام بھی ان لوگوں میں لکھ لے گا. اگر یہ آپ کا قصد ہے اور اس لیے آپ آئے ہیں اور اس کے لیے آپ ایام جو آ رہے ہیں ان میں محنت کریں گے تو انشاءاللہ رب کی بارگاہ سے دھتکارے نہیں جائیں گے.
اور رب تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں میں ہمارا اور آپ کا نام لکھ لے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور جن سے رمضان راضی ہوا ہے. بس اتنی سی ہی بات میں نے آپ کے سامنے کرنی تھی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم یہاں آئے ہیں تو ہمارا حال اس بھیڑے والا نہیں ہونا چاہیے. ہم جو ہے وہ صحیح طریقے سے نماز پڑھنا سیکھ لیں. نماز جو ہے وہ جس انداز میں پڑھنی ہے وہ سیکھ لیں. وضو کیسے کرنا ہے یہ سیکھ لیں. بقیہ ایام جو رمضان کے بعد گزارنے ہیں وہ کیسے گزارنے ہیں یہ سیکھ لیں. اپنا عقیدہ مضبوط کر لیں, اپنا ایمان بچا لیں. یہ ساری چیزیں فکر کر کے اور اللہ کو راضی کر لیں. اس تمنا میں آپ یہاں زندگی گزاریے. یہ جو چند ایام رمضان کے رہ گئے ہیں اسے گزارے تو انشاءاللہ جو ہے وہ اعتکاف میں آنے کا مقصد بھی پورا ہوگا اور سنت رسول ادا کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ